ابو الزناد نے بیان کیا، ان سے ربیعہ بن حارث کے غلام عبد الرحمن بن حرمزہ اعرج نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں تمام امتوں کے بعد ہونے کے باوجود قیامت میں سب سے آگے رہیں گے، فرق صرف یہ ہے کہ کتاب انہیں ہم سے پہلے دی گئی تھی، یہی جمعہ ان کا دن تھا جو تم پر فرض ہوا ہے، لیکن ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن بتا دیا، اس لیے لوگ اس میں ہمارے تابع ہوں گے۔ یہود دوسرے دن ہوں گے اور نصارہ تیسرے دن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 876۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے نافع سے خبر دی اور ان کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آنا چاہے تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 877۔ جویریہ بن اسما نے امام مالک سے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے صحابہ مہاجرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، بھلا یہ کون سا وقت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں مشغول ہو گیا تھا اور گھر واپس آتے ہی اذان کی آواز سنی، اس لیے میں وضو سے زیادہ اور کچھ غسل نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا وضو بھی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 878۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر بالغ کے لیے غسل ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 879۔ حرمی بن عمارہ نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ بن حجاج نے ابو بکر بن منقدر سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن سلیم انصاری نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں گواہ ہوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں گواہ ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ عمرو بن سلیم نے کہا کہ غسل کے متعلق تو میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ واجب ہے، لیکن مسواک اور خوشبو کا علم اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے کہ وہ بھی واجب ہیں یا نہیں، لیکن حدیث میں اسی طرح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 880۔ امام مالک نے ابو بکر بن عبد الرحمن کے غلام سمی سے خبر دی، جنہیں ابو صالح سمان نے، انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی، اگر اول وقت مسجد میں پہنچا اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈھے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی پانچویں نمبر پر گیا اس نے گویا انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو ملائکہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 881۔ شیبان بن عبد الرحمن نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بزرگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ لوگ نماز کے لیے آنے میں کیوں دیر کرتے ہیں؟ اول وقت کیوں نہیں آتے؟ آنے والے بزرگ نے فرمایا کہ دیر صرف اتنی ہوئی کہ اذان سنتے ہی میں نے وضو کیا اور پھر حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جب کوئی جمعے کے لیے جائے
تو اسے غسل کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 882۔ ابو سعید مقبری نے عبداللہ بن ودیعہ سے خبر دی، ان سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 883۔